رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس ٹائم میں مکہ کے کیا حالات تھے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ ہی یہاں پانی تھا، اور یہاں کوئی لوگ بھی نہیں تھے۔ خانہ کعبہ بھی نہیں تھا یہاں، ایک ٹیلہ سا تھا جو خانہ کعبہ کی جگہ پر تھا، اور وہیں پر آپ بی بی ہاجرہ کو بیٹھال کے چلے گئے تھے کچھ کھجوریں اور پانی دے کر۔ اب جب یہ کھانا ان کے پاس ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ نے کس طریقے سے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی تھی اور کس طریقے سے پانی برآمد ہوا تھا، تو ہسٹری ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، جب آپ کے پاس میں پانی کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا جرہم، وہ ادھر سے نکلا۔ یہ یمن کے لوگ تھے۔ پہلے کے لوگ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں دیکھتے تھے کہ پانی ہے تو وہیں سیٹل ہو جاتے تھے۔ جب اس جرہم قبیلے نے دیکھا کہ یہاں ان کے پاس تو پانی ہے، تب جرہم قبیلے کے لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے پوچھا کیا ہم یہاں پاس سیٹل ہو سکتے ہیں؟ تو بی بی ہاجرہ کو بھی کیا چاہیے تھا، وہ تو تنہا تھی ہی، انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ اس طریقے سے جرہم قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ بھی کہلاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ ان 12 بیٹوں میں 10 بیٹوں کا ذکر تو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، لیکن 2 بیٹے کیدار اور نابد، 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ ان میں سے جو کیدار تھے، کیدار بن اسماعیل، ان کی نسل مکہ میں پھیلی۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کی بڑی عزت اور احترام تھا، لیکن لیڈرشپ کوالٹی ان میں نہیں تھی، اس لیے جو لیڈرشپ تھی وہ جرہم قبیلے کے پاس ہی رہی، اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ سسرالی قبیلہ بھی تھا۔ جرہم قبیلے میں لگ بھگ 2100 ایئر تک حکومت کی۔ اس بیچ میں کافی چیزیں ہوئیں، کافی عرصہ بیت گیا، تو اس جرہم قبیلے میں کافی ساری خرابیاں بھی آ گئیں۔ یہ ظلم و ستم کرنے لگے، حاجیوں کے ساتھ میں بدسلوکی بھی شروع کر دی ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے جگہ پر دوسرا قبیلہ وہاں آباد کر دیا۔ اب یہ جو دوسرا قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ کیونکہ یہ جرہم قبیلے میں اتنی ساری خرابیاں آ گئی تھی، یہ قبیلہ بہت ویک ہو چکا تھا، تو بنو خزاعہ نے وہاں حکومت اپنی شروع کر دی، اور ان لوگوں کو جو جرہم قبیلے کے لوگ تھے ان کو وہاں سے کھدیڑ کر باہر نکال دیا۔ اب یہ جو لوگ تھے جرہم قبیلے کے لوگ، جب یہ مکہ چھوڑ کر واپس یمن جا رہے تھے تو انہوں نے زمزم کا کنواں بھی بند کر دیا، اور حجر اسود کو بھی اسی کے اندر ڈال دیا۔ 300 ایئر تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زمزم کہاں ہے، بات صرف جرہم قبیلے کے لوگ ہی جانتے تھے۔ اچھا جی، اس ساری سٹوری میں قریش کہاں تھے؟ ابھی وہ قریش مکہ میں نہیں تھے۔ بنو خزاعہ کی حکومت جب مکہ میں تھی تو قریش جو کہ اس وقت مکہ کے ارد گرد تھے، ان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قصی تھا۔ بچپن میں ہی والد فوت ہو گئے تو ماں نے دوسری شادی کر لی، اور بچے کو بھی اپنے ساتھ ملک کے شام لے گئی۔ وہیں ان کی ماں قصی کو اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے پاس میں لے گئی۔ یہ قصی جب بڑے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، وہاں میں قریش سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ واپس آ گئے، اور یہاں پر بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار تھا خلی، اس کی بیٹی سے آپ قصی کا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ تھا خلی، وہ چاہتا تھا کہ یہ مکہ کا سردار تھا نا، تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ کہ مکہ کی تولیت اس کی بیٹی کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جب بیٹی نے شادی کر لی قصی سے، تو مکہ کی ساری جو تولیت تھی، لیڈرشپ تھی، وہ قصی کے ہاتھ میں آ گئی۔ قصی آپ کے گرینڈ فادر میں سے ہی آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہسٹری تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھوڑا سا ریویژن اور کیے دے رہی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے کوئی اتنا قابل نہ ہوا کہ مکہ کی لیڈری ان کے ہاتھ میں آتی۔ جرہم قبیلے نے ٹیک اوور کیا 2100 تک، وہ یہاں پر حکومت کرتے رہے۔ پھر اسی دوران میں بنو خزاعہ آ گئے، انہوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ بنو خزاعہ سے آپ کے پردادا کے دادا قصی کی شادی ہو گئی۔ مکہ کی لیڈری قصی کے ہاتھوں میں آ گئی، آپ کے گرینڈ فادر کے ہاتھ میں آ گئی وہاں کی لیڈری۔
اچھا، اس ہسٹری میں ہم اب قصی کے بارے میں پڑھیں گے کہ قصی قریش کے ایسے پہلے شخص تھے جو خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہے کے دروازہ کھول دیتے تھے۔ قریش مکہ سے باہر آباد تھے۔ قصی نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو اندر لا کے آباد کیا۔ انہی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتے تھے اور چمڑے کے بڑے بڑے ہوجوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنوایا کرتے تھے اور حاجیوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ انہی نے کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہیں ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیا کرتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں رہتے تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا ان کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑے کریم اور عقل مند تھے۔ قریش ان کی بات بے چوچرا تسلیم کرتے تھے۔ اب جو یہ قصی تھے ان کے بیٹے تھے ہاشم۔ انہی کی نسبت سے آپ کا خاندان ہاشمی کہلایا۔ قصی کے مناصب سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم جو آپ کے پردادا تھے، یہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کی چیز کو توڑنے کو حشمہ اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منتظم کیا تھا۔ اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے تو وہاں بنو عدی کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینے جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبدالمطلب کہنے لگے۔ بالآخر اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ عبدالمطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ عبدالمطلب آپ کے دادا تھے، یہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ عبدالمطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے لیے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا، جس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبدالمطلب کو خواب میں اس جگہ کو بتلایا گیا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جب اس جگہ کی کھدائی کری تو وہاں وہ کنواں برآمد ہو گیا۔